فرمائی تو پتہ یہ لگتا ہے کہ آپ کی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہ ساری زندگی جو کچھ دین کے احکام آپ بیان فرماتے رہے، جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پھیلاتے رہے، ان کا نچوڑ وہ ہے جو جاتے جاتے آپ یہ سب ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت علی کہ میں آخر وقت میں آپ کے مبارک منہ سے کان لگا لگا کر سنتا رہا، آواز آپ کی دھیمی ہو گئی تو میں کان لگا کر سنتا رہا، تو آخر وقت تک آپ کے زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ یہ دو لفظ آخر وقت تک جاری ہے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دین کے احکام اور تعلیمات میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ اہتمام تھا، حقوق اللہ میں نماز، الصلاۃ، اور نہیں کہ اس ارشاد میں اس کے آگے ساتھ زکات بھی ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے دو قسم کے حق ہیں، ایک جانی اور ایک مالی، جسمانی اور مالی۔ تو جسمانی حقوق میں نماز اور مالی حقوق میں زکات، اور حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں ما ملکت ایمانکم، یعنی غلاموں کے اور خادموں کے اور نوکروں کے حقوق اور ماتحتوں کے حقوق۔ تو یہ بتا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش اور فکر کہ میری امت میرے بعد کہیں دین کے ان احکام میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ جانتے تھے کہ ان میں کوتاہی کرنے کا نتیجہ تباہی ہے، ان میں کوتاہی کرنے کا نتیجہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ اس وقت جاتے جاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے ہیں، نماز، زکات اور ما ملکت ایمان۔ اب نماز کی اہمیت کیا عرض کروں، قرآن و حدیث بڑے بڑے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اور فرمایا کہ سب سے پہلا سوال آخرت میں نماز سے متعلق ہوگا، حساب و کتاب سب سے پہلے نماز کا ہوگا کہ کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی نمازوں کو کیا اوقات سے ضائع کیا، دیر لگائی اور وقت پر نہ پڑھی، اس کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ سب سے پہلے آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان نماز کا محاسبہ کرے کہ نماز میرے ذمہ کوئی باقی ہے کہ نہیں۔ اسی واسطے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے پاس اصلاحی تعلق قائم کرنے کی غرض سے جاتا ہے، بیعت کرتا ہے کسی سے یا اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے، تو سب سے پہلا قدم جو جس کی تعلیم دی جاتی ہے وہ ہے تکمیل توبہ، توبہ کی تکمیل۔ اور توبہ کی تکمیل کا ایک حصہ یہ ہے، ایک اجمالی توبہ ہوتی ہے، ایک تفصیلی توبہ ہوتی ہے۔ اجمالی توبہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھے اور آدمی پھر بیٹھ کر اہتمام سے خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سارے اپنے پچھلے گناہوں سے اجمالی طور پر معافی مانگے اور توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے سابقہ زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں چھوٹے بڑے اور جتنے فرائض و واجبات مجھ سے چھوٹے ہیں وہ ان سب سے اے اللہ میں آپ کے حضور معافی مانگتا ہوں، سب سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اے اللہ ان سب کو مجھے معاف فرما دیجیے اور میری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ یہ تو ہے اجمالی توبہ، ایک مرتبہ اجمالی توبہ کریں۔ اجمالی توبہ کرنے کے بعد پھر دوسرا کام ہے تفصیلی توبہ۔ تفصیلی توبہ کے معنی یہ ہے
کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں ان میں سے جن کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی شروع کریں، اور ان میں سب سے پہلا کام ہے نماز. یہ دیکھیں کہ ماضی میں مجھ سے نمازیں کچھ چھوٹی ہے کہ نہیں. اگر نہیں چھوٹی، جب سے بالغ ہوا انسان نماز فرض ہوتی ہے اس وقت سے، جب سے کہ آدمی بالغ ہوا. بالغ ہونے کے وقت سے نماز فرض ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. جس دن سے بالغ ہوا، اور لڑکے کا بالغ ہونا یہ ہے کہ اس کے اوپر علامات بلوغ ظاہر ہو جائیں، اس دن سے اس کے ذمہ نماز فرض ہوگی. لڑکی کا بالغ ہونا یہ ہے کہ اس کو جو ماہانہ خواتین کو جو زمانہ آتا ہے حیض کے جاری ہونے کا، وہ شروع ہو جائے. اس وقت سے لڑکی کے ذمہ نماز فرض ہو گئی، اور جس وقت لڑکے کے اوپر علامات بلوغ ظاہر ہوئی اس وقت سے لڑکے کے اوپر فرض ہو گئی. اس وقت سے لے کر آج تک مجھ سے کوئی نماز چھوٹی ہے کہ نہیں چھوٹی، اس کا حساب لگائیں. اگر نہیں چھوٹی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن اگر چھوٹی ہے حساب لگائیں کتنے دنوں کی نمازیں میرے ذمے فرض ہیں. اگر پوری طرح بالکل ٹھیک حساب لگانا ممکن نہیں ہے تو اندازہ کریں، محتاط اندازہ لگا کہ بھائی فلاں سن میں میں بالغ ہوا تھا. اگر بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے تو 14 سال پورے ہونے پر سے احتیاطاً شروع کر. عام طور سے 14 سال پورے ہونے پر ہمارے علاقوں میں لوگ بالغ ہو جاتے ہیں، تو 14 سال کی عمر سے شروع کر دیں. اس وقت سے لے کر آج تک کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی اس کا محتاط اندازہ لگا لیں، اور اندازہ لگا کر آپ کسی کاپی میں لکھ لیں. وقت کو پتہ چلا کہ 3 سال تک نماز نہیں پڑھی، 3 سال کے بعد نماز پڑھنی شروع، تو کاپی میں لکھ لیں کہ 3 سال کی نمازیں میرے ذمے قضا ہیں، اور آج سے ہی ان کو ادا کرنا شروع کر دیں. قضاء عمری کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھنا شروع کر. فجر کے ساتھ فجر، زور کے ساتھ زور، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء. اب نیت یہ کرے ہر قضا نماز میں کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلی زور کی نماز جو قضا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلی جو عصر کی قضا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. اگلے دن پھر اسی طریقے سے روزانہ اسی طرح نیت کرتا ہے، اور اپنی کاپی میں لکھ دے کہ آج کی تاریخ سے میں قضائے عمری شروع کر رہا ہوں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ رہا ہوں. جتنی ادا ہو جائیں گی میں ہر مہینے لکھتے جائے کہ اس مہینے میں نے 1 مہینے کی ادا کر لی. اور ساتھ میں وصیت لکھ دے کہ اگر پورا نمازیں پوری کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ورثہ میرے ترکے سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں. اگر یہ وصیت نہیں لکھے گا، اگر یہ وصیت نہیں لکھی